سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ یہی تو ہیں کہانی زبانی کے پیارے ساتھی۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سورۃ فاتحہ کی اور قرآنی سلسلے کی آخری کہانی، اور یہ کہانی ہے ہمیں بتا رہی کہ ہمیں کون سے راستے پہ چلنا چاہیے۔ کہانی کا عنوان ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سنتے ہیں۔ ابراہیم اور مصعب اچھے دوست تھے۔ ویسے تو ان کی عادات ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ مصعب کو فٹ بال پسند تھی مگر ابراہیم کو باسکٹ بال۔ مصعب کو میٹھا پسند تھا اور ابراہیم کو نمکین۔ مصعب کو ہرا رنگ پسند تھا اور ابراہیم کو نیلا۔ مگر ایک ایسی عادت تھی جو دونوں میں مشترک تھی، اور وہ تھی کتاب بینی۔ دونوں کو کتابیں پڑھنے کا ازحد شوق تھا، اور یہی کتابیں تھیں جن کی وجہ سے ان کی دوستی مضبوط تھی۔ کتابیں خریدنا، پڑھنا، پھر انہیں ڈسکس کرنا، زیادہ وقت وہ یہی کرتے تھے۔ ایک دن شہر میں اعلان ہوا کہ کتابوں کی ایک نمائش لگ رہی ہے جہاں نہایت سستی کتابیں مل رہی ہیں، مگر کتابوں سے پہلے سب کو ایک چیلنج پار کرنا ہوگا۔ مصعب اور ابراہیم بہت خوش ہوئے اور پہلے ہی دن صبح تیار ہو کر نمائش میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو دو بڑے بڑے دروازے بنے ہوئے تھے۔ ایک پر لکھا تھا مشکل اور سیدھا، دوسرے پر لکھا تھا آسان اور خمدار، یعنی کہ ٹیڑھا۔ اب دونوں میں بحث ہونے لگی۔ مصعب کہتا تھا کہ آسان راستہ ٹھیک ہے، ابراہیم کا کہنا تھا کہ سیدھا ٹھیک ہے، مشکل ہوگا مگر گم تو نہیں ہوں گے، سیدھا سیدھا ہی چلنا ہوگا۔ دونوں میں اتفاق نہ ہو سکا۔ آخر کار ابراہیم چلا سیدھے راستے پر اور مصعب خمدار پر۔ ابراہیم جب داخل ہوا تو اسے سامنے کانٹے ہی کانٹے نظر آئے۔ وہ بچتا بچاتا چلتا رہا۔ راستے میں کہیں دریا، کہیں کیچڑ، کہیں جانور تو کہیں مچھر مکھیاں اور کیڑے مکوڑے۔ ایک جگہ تو شہد کی مکھی نے کاٹ بھی لیا۔ اسے کئی بار خیال آیا کہ وہ مصعب کے ساتھ کیوں نہ گیا۔ اب مصعب کی سنو۔ وہ داخل ہوا تو فوراً ہی آئس کریم والا نظر آ گیا۔ مصعب نے جھٹ کون خرید لی۔ آگے چلا تو فٹ بال کا میچ ہو رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا، دوڑ کر گیا اور کھیلنے لگا۔ جب گیم ختم ہوئی تو گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ نمائش کا وقت شام 5 بجے تک تھا۔ مصعب بہت خوش ہوا کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، کیونکہ وہاں طرح طرح کے کھانے پینے کی اشیاء، کھیل اور کھلونے مل رہے تھے۔ مصعب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جائے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ابراہیم کیا کر رہا ہوگا، کاش میرے ساتھ آتا، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ ادھر ابراہیم تھک چکا تھا۔ کئی بار واپس پلٹنے کا سوچا مگر پھر کوئی مزے کی چیز بھی نظر آ جاتی، کھانا پینا یا جھولے، وہ پھر تازہ دم ہو کر آ کے چل پڑتا۔ یہاں تک کہ ہال کے دروازے اور روشنیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ تھکاوٹ بھول کر جوش سے تیز تیز چلنا شروع ہو گیا۔ اب تو ٹھنڈی ہوا بھی آنے لگی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے، یعنی کہ کافی وقت باقی تھا۔ وہ بھاگنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ نمائش میں پہنچ گیا۔ یہاں اس کا زبردست استقبال ہوا۔ اس کے اوپر پھول برسائے گئے، اسے تحفے تحائف دیے گئے۔ وہ بہت حیران ہوا۔ پتہ چلا کہ اب تک 2-4 لوگ ہی یہاں پہنچ سکے ہیں۔ زیادہ لوگ آسان راستہ چنتے ہیں اور گم ہو جاتے ہیں۔
اس نے جو کتابوں کے ڈھیر دیکھے تو اندر کی طرف بھاگا۔ وہاں کے مینیجر نے اس سے کہا کہ اس گیٹ سے آنے والوں کے لیے کتابیں مفت ہیں، جتنی مرضی لے جاؤ۔ وہ جلدی جلدی کتابیں چننے لگا۔ اب چلیے مصحف کی جانب۔ وہ کھا پی کر فارغ ہوا تو رستہ ہی بھول چکا تھا۔ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ آ جاتا، یہاں تک کہ 4:30 ہو گئے اور واپسی کے اعلان ہونے لگے۔ تمام لوگ جو ایک ساتھ پلٹے تو خوب دھکم پیل ہوئی، رش ہی بہت تھا۔ وہ تھکا ہارا باہر نکلا تو سامنے ابراہیم نظر آیا، پھولوں کے ہار پہنے، ہاتھ تحفوں اور کتابوں سے بھرے ہوئے۔ وہ بھاگ کر مصحف کے پاس آیا اور اسے تسلی دی کہ میں نے بہت کتابیں خرید لی ہیں، مل کر پڑھیں گے۔ مصحف شرمندگی سے مسکرایا، کہنے لگا میں سمجھ گیا، سیدھا راستہ ہی چننا چاہیے، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہی منزل تک لے جاتا ہے۔ ابراہیم کہنے لگا اسی لیے تو ہر نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، سیدھے راستے کی، اہدنا الصراط المستقیم، نمائش کا نہیں، جنت کا راستہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ چلو گھر چلیں، یہ کتابیں بھی تو پڑھنی ہیں۔ ہاں چلو، مگر سیدھے راستے سے پلیز، مصعب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور دونوں ہنس پڑے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہاں ہم پہنچے ہیں اپنے قرآنی سلسلے کے اختتام پر۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ یہ کہانیاں جو قرآن میں موجود ہیں یہ ہمیں سنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھی کہانیاں کون ہمیں سنا سکتا ہے، سچی اور سکھلانے والی۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔